الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ثانی کی ایک روایت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال اس کی روشنی میں کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے. زبان کی اہمیت کا اندازہ اسے ہوتا ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے، جو بولنا چاہتا ہے مگر بول نہیں پاتا. اس سے پوچھا جائے وہ بتائے گا زبان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ زبان ہی تو ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی کفر و شرک میں گزارتا ہے اور زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. جو ابھی یہ کلمہ کہنے سے پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا. اس کلمہ کے کہنے سے پہلے وہ جہنمی تھا اب جنتی بن گیا. یہ زبان کا ہی تو عمل ہے. وہ عورت جو نکاح سے پہلے آپ کے لیے حرام تھی، لیکن دو گواہوں کی موجودگی میں جب آپ نے اسے قبول کیا زبان کے ذریعے سے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی. یہی عورت جو آپ کے لیے حلال ہے، اگر آپ نے زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی زبان کتنی بڑی عطا کردہ نعمت ہے. اگر ہم اس زبان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ زبان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رفع درجات کا سبب ہوگی. لیکن اگر ہم نے اس کو خدا نخواستہ غلط استعمال کیا تو پھر اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. ہم دن رات گفتگو کرتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری گفتگو اللہ کو خوش کرنے والی ہے یا اللہ کو ناخوش کرنے والی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ بندہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی ہے.
بھی نہیں ہوتی، یہ بات اللہ کو خوش کرنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے برخلاف فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ آیا اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی بات ہے یا ناراض کرنے والی بات ہے۔ اس بات کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم کی کھائی میں گرا دیتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مسافت اور فاصلہ ہے اتنی زیادہ گہرائی میں اسے گرا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی، اگر تو صحیح چلتی رہی، اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کو راضی کرنے والی بات اپنی زبان سے نکالتی رہی، استقمنا، ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ اور اگر تم نے ایسی بات نکالی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، فإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اگر تو زبان سے گناہ کے الفاظ نکالے اور گناہ کا وبال ہمارے پورے جسم پر پڑے گا اور ہم جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بولے تو خیر کی بات بولے، اور اگر خیر کی بات نہیں بول سکتا فلیصمت، خاموش رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واسفل فی الميزان من غیرہما، ابو ذر میں تمہیں دو باتیں ایسی نہ بتاؤں جو کرنے میں بہت آسان ہے لیکن ان کا وزن کل قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو بہت بھاری ہوگا۔ قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں وہ دو عمل کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طول الصمت وحسن الخلق، نمبر 1 لمبی خاموشی اور نمبر 2 اچھے اخلاق۔ آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ مخلوق نے ان جیسا کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے، زیادہ بولتے بولتے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ خیر کی بات بولے، وہ زیادہ بولے گا، کبھی خلاف شریعت بات بولے گا، کبھی بات بولے گا جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ آج تو عالم بھی ہے کہتے آؤ بیٹھ کے گپ شپ کریں، اور پھر جب گپ شپ کرتے ہیں پھر دوسروں کی ایذا رسانی والی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، جھوٹ نکالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسرے کے راز فاش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا طول الصمت، سب سے بڑا عمل یہ بھی آدمی خاموش رہے۔ آپ نے ایک حدیث فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جو بولے گا، زیادہ بولے گا، کہیں نہ کہیں پھنسے گا اور پریشان ہو جائے گا۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کو اپنا کر ہم آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات پا جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو صحیح جگہ استعمال کرو یا پھر خاموش رہو۔ پھر آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور زیادہ اوقات گھر میں گزارا کرو، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلا کرو۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ کم وقت گھر میں گزارتے، زیادہ وقت باہر گزارتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ وقت گھر میں گزرنا چاہیے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں میں بیٹھ کر، پگڈنڈیوں پہ بیٹھ کر، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرتے اور خرافات میں مشغول رہتے ہیں۔ جس نوجوان کو پڑھنا چاہیے تھا، جس نوجوان کو تعلیم میں لگنا چاہیے تھا، جس نوجوان کو ایجوکیشن میں ترقی کرنی چاہیے تھی، جس نوجوان کے سامنے جاب ہونی چاہیے تھی، جس نوجوان کے سامنے اللہ کا کلام ہونا چاہیے تھا، جس نوجوان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ ہونی چاہیے تھی، ان کے سامنے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو کیا ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گفتگو کریں گے؟ آپ نے فرمایا تھا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ تمہارا وقت گھر میں گزرنا چاہیے۔ اور آپ نے تیسری چیز فرمائی وقت کے علی خطیئتک، گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں جو نجات کا راستہ ہے، تین چیزوں کو اپناؤ گے نجات پا جاؤ۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زبان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو صحیح طریقہ سے استعمال کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو غلط طریقہ سے استعمال کرے گا اللہ رب العزت کا عذاب اس کے لیے منتظر ہے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے 10 سال 20 سال زندگی کے بیشتر ایام ایسے گزارے کہ ان کی زبان سے قرآن کریم کی آیات کے علاوہ کوئی لفظ نکلا ہی نہیں۔ جب بھی ان کی زبان سے نکلا تو قرآن کریم کی آیات کے کلمات نکلے، دوسری کوئی چیز نہیں نکلی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج سے میں واپس آ رہا تھا، راستے میں میں نے دیکھا راستہ سنسان ہے اور یہاں پہ ایک عورت مخالف سمت سے آ رہی ہے۔ جب وہ عورت قریب آئی تو میں نے اس سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ عورت کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کی آیت پڑھی۔ عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے اور کہنے لگے یہ عورت میرے سلام کا جواب دے رہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ تو پھر قرآن کی دوسری آیت پڑھی اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ میں سمجھ گیا یہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ رہی۔ پھر میں نے اس سے تیسرا سوال کیا اس سنسان علاقے میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ عورت راستہ بھول چکی ہے، بھٹک چکی ہے، انہیں راستہ معلوم نہیں کدھر کو جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ بوڑھی عورت تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو کہنے لگی ادخل مصر انشاء اللہ آمرین۔ میں سمجھ گیا یہ شہر جانا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا ہم لوگ بھی شہر کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔
میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت نے پھر آیت پڑھ دی، احسنوا فإن اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس عورت کے سواری کی نگیل پکڑی اور آگے آگے چلتا بنا۔ جب کچھ دور پہنچا تو میں عربی کے اشعار پڑھنے لگا، تو عورت کہنے لگی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی جو آیتیں تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا اس بوڑھی عورت کے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلوم کیا جائے، گھر میں کون ہے، کیا حالات ہیں۔ میں نے سوال کیا تو عورت کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مجھ سے سوال مت کرو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ایسے ہی گفتگو چل رہی تھی، شہر قریب آ گیا، تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہاں شہر میں آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو کہنے لگے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد دنیاوی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا یہاں شہر کے اندر اس کے لڑکے۔ پھر میں نے پوچھا آپ کے بچوں کا نام کیا ہے؟ پھر قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان کے 3 بیٹے اور تینوں کا نام ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق۔ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا قافلہ وہاں رکا ہوا ہے، حج سے واپس جو قافلے آئے تھے وہاں پہ قافلہ رکا ہوا ہے۔ وہاں میں نے آواز لگائی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، تو میں نے دیکھا 3 خوبصورت نوجوان نکل کر آئے جن کے چہرے تر و تازہ تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ والے عالم و فاضل ہے۔ پھر وہ بچے اپنی والدہ سے ملے اور انتہائی خوش ہوئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں واپس چلوں، میں واپس جانے کی اجازت لے رہا تھا کہ عورت بول پڑی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، گویا وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ وہ بچے گئے اور کچھ پھل وغیرہ لے کر آئے اور میرے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانے سے معذرت کر لی کہ میں نہیں کھاتا۔ عورت بول پڑی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم آپ کو اللہ کی خوشی کے لیے کھانا کھلا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پھل کھائے اور اس کے بعد تینوں لڑکوں کو میں نے بلایا اور میں نے کہا یہ عقدہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، حل نہیں ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب بھی میں کوئی بات کہتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہوں تو اس کے جواب میں آپ کی والدہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتی ہے۔ تو بچے کہنے لگے میری والدہ کے دل میں اللہ رب العزت کا ایسا خوف بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا کہ زبان سے ہم نے کیا کیا الفاظ نکالے ہیں، اس وقت سے انہوں نے دنیاوی بات کرنا چھوڑ دی۔ جب بھی یہ بولتی ہے تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بولتی ہے۔ آج تقریباً 20 سال گزر گئے ہیں، ان کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ نہیں نکلا۔ ذرا سوچئے کل قیامت میں ایسی عورتیں، ایسے افراد بھی ہوں گے جن کی زبان سے 20 سال 30 سال قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا، اور وہیں پہ ہم جیسے لوگ ہوں گے جن کی زبانوں سے جھوٹ نکلا ہوگا، جن کی زبانوں سے غیبت نکلی ہوگی،
جن کی زبانوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی گئی ہوگی، جن کی زبانوں سے راز فاش کیے گئے ہوں گے، جن کی زبانوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی گئی ہوگی، جن کی زبانوں سے مجلسوں میں بیٹھ کر بیہودہ قسم کی باتیں کی گئی ہوں گی، ناجائز باتیں نکلی ہوں گی، اللہ رب العزت نے اگر اس وقت پوچھ دیا بتاؤ تم نے فلاں کو بیوقوف کیوں کہا تھا، تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، تم نے فلاں کو جھوٹا کیوں کہا تھا، تم نے فلاں کو زانی کیوں کہا تھا، تم نے فلاں کو بدکردار کیوں کہا تھا، اس کا جواب دینا بھاری ہوگا۔ اس وقت تو انبیاء کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوگا۔ یہ زبان اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال کیا تو اس زبان کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے اور اعلیٰ درجات پائیں گے، اور اگر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا تو یہ زبان ہم کو جہنم میں لے جائے گی اور ہم اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں صحیح طریقے سے زبان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا